مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، تو ان کو بڑی مشکل کے ساتھ، اور یہ ایسے نہیں ہوا، پہلے مئی میں غالباً 29 مئی کو یہ ایک معاملہ ہوا کہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، تقریباً 130 بھی بتائے جاتے ہیں اور 150 کے قریب بھی بتائے جاتے ہیں، وہ طالب علم جا رہے تھے گجرانوالہ کی طرف، تو ان کو ربوے سے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا گزر کر، جو ربوہ ہے یہ ان کا مرزائیوں کا بہت بڑا گھر ہے، کیونکہ وہاں پر ہی اس کی شاید قبر ہے، یہ ان کے مرزے کی، تو وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے یا جو مسجد ہے لگانے مرکز ہے، تو وہاں پر کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اب بھی اجازت نہیں ہے، اگر جاتے بھی ہیں تو کسی اجازت کے ساتھ یا کوئی سفارش کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہ بچے جو ہیں طالب علم، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ وہاں جب ربوے سے گزرے تو انہوں نے نعرے لگائے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، وہ نبی علیہ السلام کے نعرے لگاتے جا رہے تھے، انہوں نے آگے حملہ کر دیا اور سب بچوں کو شہید کر دیا۔ پھر اسی طرح یہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ معاملات کو دیکھ کر انہوں نے پھر محنت کرنی شروع کی، ملکوں میں بھی پھرے، امریکہ بھی گئے، بہت ملکوں میں پھرتے پھرتے آپ نے یہ قانون تک پہنچے، اور آپ نے تب، کیونکہ بھٹو کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا، اور بھٹو نے کہا کہ اسمبلی میں نہیں ہو سکتا، باہر آپ اپنی مسجد میں اور مدارس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، لیکن اسمبلی میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مولانا صاحب نے اسے بٹھایا اپنے پاس، مولانا صاحب نے بٹھایا بھٹو کو، اور بٹھا کر کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ہم اسمبلی میں نہ کروائیں، یہ اسمبلی میں نافذ ہوگا تو پوری دنیا میں یہ قانون جاری ہو جائے گا کہ مرزائی کافر ہے، اگر اسمبلی میں نہیں ہوگا، ہم اپنی مسجد میں تو کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہے، تو مدرسوں میں بھی بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مرزائی کافر ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت لکھ کر دے کہ مرزائی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے؟ پھر مولانا صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ تو وقت کا وزیر اعظم ہے، تو وقت کا حاکم ہے، تو یہ کرسی پر بیٹھا ہے، اگر تمہارے مقابلے میں آ کر کوئی بندہ کرسی پر بیٹھ جائیں گے تو وہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تم اسے کیا کہو گے؟ جی میں تو اسے کہوں گا یہ پاگل ہے اور اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ غدار ہے جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے خود وزیر اعظم کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ وقت کا حاکم ہے تو وقت کے ایک حاکم کی وجہ سے دوسرا حاکم نہیں کوئی بن سکتا۔ تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ یہی مسئلہ تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میرے مقابلے میں کوئی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے، وہ اعلان کرے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو کہتا ہے کہ وہ پاگل ہے اور غدار ہوگا۔ تو اسی طرح کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو ہمارے آخری نبی کے مقابلے میں کوئی نبی کوئی آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہوگا؟ تو پھر بھٹو نے کہا کہ وہ بھی پاگل اور غدار ہوگا، وہ سرکار علیہ السلام کا گستاخ ہوگا۔ تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ یہی مسئلہ میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے کہ جو مرزائی اور جو کانا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم نے اس کو یہ پارلیمنٹ میں ہم نے اس کو لکھ کر دینا ہے، اور سائن کیونکہ تمہارے چلنے ہیں، تو سائن کر کے دے گا کہ مرزائی کافر ہیں۔ تو پھر بھٹو نے کہا کہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پارلیمنٹ میں قانون نافذ کروایا، اور لکھ دیا گیا کہ وہاں پر لکھ دیا جائے کہ مرزائی جو ہیں کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ یہ مولانا صاحب کی ایک بہت بڑی ایک محنت ہے، جو آج ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہیں، یہ ہم سنی ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس دن کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے، اور بلکہ اس حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ حکومت بھی جو خاص اس دن کو چھٹی دے، 7 ستمبر کو چھٹی دیا کرے، اور اس دن کو بڑے جوش کے ساتھ منانا چاہیے کہ اس دن کو ختم نبوت پر پہرا دیا تھا مولانا شاہ
صدیقی نے، اور بتایا تھا کہ مرزائی جو ہے کافر ہیں. اور اسی طرح نیازی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ امریکہ گئے تو وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیان میں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں امریکہ گیا تو مجھے وہاں پر ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے، تو میں نے کہا کہ میں شاہ احمد نورانی صدیقی کے قریب رہتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو کہتے ہو اتنے بڑے بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو کیسے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سارا بتایا. تو نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے کہا کہ ہم نے جب یہ پارلیمنٹ میں یہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا تو تب جا کر تو اسے کہا تھا نورانی صاحب کو ہم نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ انعام دیں. یہ میں نے کل دن پہلے بھی بات بتائی ہے. تو کہتے ہیں کہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہم گئے، وہ کہتے ہیں امریکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ امریکہ کا تو یہی کام ہے، یہ مرزائیوں کے ساتھ مل کر تو مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور مرزائیوں کا بھی ہمیشہ یہی کام رہتا ہے کہ وہ حملہ کریں کسی طریقے سے حضور کی ختم نبوت پر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے نورانی صاحب کے پاس اور ان کو کہا کہ 1 کروڑ روپیہ انعام دے لیں اور ہمیں یہ لکھ دیں، یہاں پر مرزائی کافر لکھ دیا ہے آپ نے، یہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے آپ نے لکھا ہے، اور یہ لکھیں کہ جو آپ کو پیشوا مانے اپنا، اس کو مرزے کو اپنا پیشوا مانے اور اس کو نبی کے علاوہ اپنا پیر مانے، اپنا امام مانے، تو وہ کافر نہیں ہے. 1 کروڑ روپے انعام دے. تو آپ نے کہا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیر کر دی ہے، یہ 1 کروڑ روپے انعام دے کر آئے ہو تو یہ دیر کر دی، کیونکہ وہ 1 کروڑ روپیہ بڑے پیسے ہوتے تھے اس دور میں، بہت پیسے تھے، 1 روپے کی بھی بڑی بات تھی تب. تو انہوں نے کیا